سر سامنے کھینچ سر. تھینک یو. ہمارے پیشنٹ وہاں بھی شکریہ. آتے ہیں وہ دو طرح کے کرتے ہیں، ان کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت تو میں ڈاکٹر عمر صاحب کا اور یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن میں ہیں امپلائیز ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کروں کیونکہ آپ ایک انتہائی ضروری کام کر رہے ہیں. جو ڈرگ ایڈکشن ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ایشو بنتا جا رہا ہے. اس میں اہم بات یہ ہے جو ڈرگس کا بزنس ہے کسی بھی اور کاروبار کی طرح ڈرگ کے بزنس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک ڈیمانڈ اور ایک سپلائی. عام طور پہ ہر وہ چیز جس کی معاشرے میں ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی سپلائی ہوتی ہی ہوتی ہے. اگر وہ لیگل نہیں ہے تو وہ تھرو ان لیگل مینس اس کی سپلائی ہوتی ہے. تشریف لائے. یہ ابھی جو پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے ری ہیبلیٹیشن سینٹر کے حوالے سے، ری ہیب کا مطلب ہوتا ہے کہ کو خود سے نہیں چھوڑ سکتے، ان کے لیے ہم نے یہ ہاں اس خبر کی چونکہ سینسیشنل ویلیو بہت زیادہ ہے. کیا آپ اگلی دفعہ وہ لے کے آئیں گے؟ نہیں لے کے آئیں گے. سو ڈرگس کے بزنس کی بھی دو سائڈس ہیں، ایک سپلائی اور ایک ڈیمانڈ. بدقسمتی یہ ہے کہ معاشرے میں ڈیمانڈ جو ہے ڈرگس کی وہ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ ڈرگس کی سپلائی کو روکنا انتہائی ضروری ہے. اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کو کم کیا جائے اور وہ پیشنٹس جو کہ آلریڈی ڈرگ یوزرز ہیں ان کی ری ایبلیٹیشن ایک انتہائی اہم چیز ہے اس ڈیمانڈ کو کم کرنے کی. اب ڈیمانڈ ریڈکشن میں اور بھی آپ ایک کام کریں، ایک یہ ہمارے امبیسڈرز بن سکتے ہیں تو اس کام کا آغاز یعنی اگر ضرورت پڑے تو ہم بھی آپ والے پیشنٹ وہاں بھی لے جی سر پروسیکیوٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آن ریگولیشن آف میڈیکل اسٹورز اینڈ انجیکشنز ہے، وہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، بہت ہی بڑا ایشو ہے. جو لوگ ایڈمنسٹریشن میں ہیں، امپلائیز ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ ایک انتہائی ضروری کام کر رہے ہیں. جو ڈرگ ایڈکشن ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ایشو بنتا جا رہا ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو ڈرگز کا بزنس ہے کسی بھی اور کاروبار کی طرح ڈرگ کے بزنس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک ڈیمانڈ اور ایک سپلائی. عام طور پہ ہر وہ چیز جس کی معاشرے میں ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی سپلائی ہوتی ہی ہوتی ہے. اگر وہ لیگل نہیں ہے تو وہ تھرو ان لیگل مینز اس کی سپلائی ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی دکان چلاتا ہے اور وہاں پہ کوئی اس قسم کا گھی مثال کے طور پہ لے آتا ہے جو 2 سال تک دکان میں پڑا ہے، کوئی نہیں خریدتا، تو کیا آپ اگلی دفعہ وہ لے کے آئیں گے؟ نہیں لے کے آئیں گے. سو ڈرگز کے بزنس کی بھی دو سائڈز ہیں، ایک سپلائی اور ایک ڈیمانڈ. بدقسمتی یہ ہے کہ معاشرے میں ڈیمانڈ جو ہے ڈرگز کی وہ بہت زیادہ ہے. اس میں ریکریشنل ڈرگز بھی ہیں لیکن اس میں وہ ڈرگز بھی ہیں جو آپ کو اپنے مشکل حالات سے، آپ کی غربت سے،
آپ کی بیروزگاری سے آپ کو ایک جھوٹا فریب ریلیف پرووائڈ کرتی ہیں اور لوگ ان مشکلات کی وجہ سے ان کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ پیشنٹس جو کہ آلریڈی ڈرگ یوزرز ہیں ان کی ری ایبلیٹیشن ایک انتہائی اہم چیز ہے اس ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے. اب ڈیمانڈ ریڈکشن میں اور بھی چیزیں ہیں، اویئرنیس ہے، والدین کا کردار ہے، اسکولوں کا کردار ہے، اب سول سوسائٹی کا کردار ہے کہ وہ ایک خاص ایج گروپ پہ یا پیئر گروپ پہ کیسے نظر رکھتے ہیں. ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن انتہائی ضروری چیز جو ہے وہ ری ہیب بھی اس میں شامل ہے. اور میں اس وجہ سے بھی ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ری ہیب جو ہے اس پہ اتنا کام نہیں کیا گیا جتنا ساری دنیا میں اس میں کام کیا جاتا ہے. ڈرگس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ری ایبلیٹیشن پوری دنیا میں ایک بنیادی چیز ہے، کیونکہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ خود ظالم نہیں ہے بلکہ وہ ایک ڈرگ بزنس کے ظلم کا شکار ہیں. اس لیے ان کو ہم نے ایز اے وکٹم ٹریٹ کرنا ہے. جب آپ کسی کو ایز اے مجرم ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کا رویہ فرق ہوتا ہے، جب آپ کسی کو وکٹم ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کا رویہ فرق ہوتا ہے. تو جو ہمارے پاس بے شمار ڈرگ ایڈکٹڈ لوگ ہیں وہ اس ظلم کا شکار ہیں، اس بزنس کا شکار ہیں، اور ان کو ہمیں ایز اے وکٹم دیکھنا چاہیے. تو چونکہ ڈاکٹر صاحب کا ایکسپیرینس ہے میڈیکل کا بھی، ہاسپٹل چلانے کا بھی اور ری ہیب کا بھی، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آلریڈی ان کا ایک ری ہیب سینٹر خانیوال میں انتہائی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. تو میں ان کو پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہ اقدام وہاڑی کے لوگوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ ایکٹ ان لوگوں کے لیے جو ابھی جن کو ری ہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے ان کے لیے بڑا ضروری ہے، بلکہ ایک طرح سے ایک مشغل راہ بھی ہے جہاں پہ ہم اپنی سول سوسائٹی کو انگیج کر کے، اپنے مخیر حضرات کو انگیج کر کے، ہم اپنی چیمبر آف کامرس کو انگیج کر کے آئی ووڈ لائک کہ ہم اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جائیں، اس کہ جہاں بھی ڈیمانڈ ہوگی وہاں پہ سپلائی ہوگی. یہ بنیادی اصول ہے. اگر آپ بارڈر بند کر دیں گے تو اسمگلنگ ہوگی، اگر آپ سر کاٹنا شروع کر دیں گے تو ایسے جانصار پیدا ہوں گے کیونکہ ریٹس بہت بڑھ جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کچھ ممالک میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ 100% ڈرگس فری ہیں؟ صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ پنشمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ریٹ 100 گنا زیادہ ہے، لہذا ایڈونچر کا اور رسک کا جو رسک ٹیکرز ہیں وہ یہ رسک لیں گے بجائے اس کے کہ وہ 100 دفعہ یہاں پہ اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں، کیوں نہ ایک ہی دفعہ آر پار کر لیں. بھی ڈرگز یوز نہ کرنا چاہے تو کیا یہاں پہ کوئی لے کے آئے گا؟ نہیں لے کے آئے گا.